میں نے جب بی کام میں ایڈمیشن لیا یہیں پر شیخو پورہ سے ایک کالج سے، اور وہاں پر جا کر میں نے بات کی کہ میں جی بی کام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا یار لیکن ساتھ میں کسی فیکٹری میں جاب کر رہا ہوں، میں آپ کی کلاسز نہیں لے سکوں گا. لیکن آلٹرنیٹیولی میں نے ساری کلاسز لی اکیڈمی سے. کیا ہوا باقی معاملہ کیا ہوا، سارا اکیڈمی سے میری تیاری تھی. اکیڈمی میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، سلیکٹیو اسٹڈی ہوتی ہے. 16 میں سے 4 چیپٹر کریں تو آپ کے 100 آؤٹ آف 100. ماشاء اللہ ایسے زبردست ہمارا سسٹم ہے. اور وہ بیچارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو سلیکٹیو میں سے گزرے ہوتے ہیں نا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی آگے سنیے. پھر میں نے ادھر سے ٹاپ کیا شیخو پورہ میں، ساتھ میں جناب وہ بینرز لگے ہوئے تھے جگہ جگہ پر، فلیکسز اور کیبل پر پٹیاں چل رہی تھی. ہمارے اسٹوڈنٹ نے ٹاپ کیا. جس اکیڈمی میں 2 دن کے لیے بھی گیا تو اس نے بھی لگا دیا ہمارا اسٹوڈنٹ. اس کے بعد میں لاہور ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے چلا گیا تو انہوں نے میرے مارکس دیکھے. واو مسٹر معین کیا بات ہے، اتنے زبردست آپ کے مارکس. کہ جی بالکل. انہوں نے پھر مجھ سے سوال کرنے شروع کیجیے. اچھا اگر آپ اتنے اچھے بتائیں فلاں چیز جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے. میں کہا سوری جی مجھے نہیں پتا. انہوں نے پھر مجھ سے دوسرا سوال، جب مجھے اس کا بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے 3-4 سوال کیے تو انہیں یقین آ گیا کہ آخر کار وہ کہتے ہیں مسٹر معین یا تو یہ رزلٹ کارڈ آپ کا ہے ہی نہیں ہے یا پھر آپ نے بوٹی لگا کر نمبر لیے ہوئے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا سر یہ رزلٹ کارڈ بھی میرا ہی ہے اور میں نے کوئی بوٹی یا بوٹا نہیں لگایا ہوا. جب وہ سارے انہوں نے دیکھا نا کئی سوال کیے اور مجھے آنسر آیا ہی نہیں. وجہ اس کی کیا تھی، ساری سلیکٹیو اسٹڈی تھی. اور سلیکٹیو انہیں کیا پتا کہاں سے سلیکٹیو، میں وہاں سے پوچھ لوں. تو ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا. تو خیر انہوں نے وہاں سے پوچھا جو انہیں لگا کہ انہیں پتا ہونا چاہیے، اتنے مارکس ہیں ماشاء اللہ. خیر جب وہ مجھے لگا کہ لو جی آج یہاں پر دال نہیں گلنے والی، جب جانے لگا نا میں دروازے میں کھڑے ہو کے انہیں آخری بات یہ کہی، میں نے کہا سر اگر آپ مجھے ایک موقع دے دیں تو میں آپ کو یہاں بھی ثابت کر دوں گا کہ یہ رزلٹ کارڈ واقعی میرا ہے. تو خیر لسٹ دیکھی تو لسٹ میں میرا نام آ گیا. تو اس کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی میں بھی الحمدللہ وہاں سے بھی میں نے ٹاپ کیا، وہاں سے بھی اچھے مارکس لے کر ایک پوزیشن میری وہاں پہ بھی آئی. لیکن نہیں وہاں پہ سلیکٹیو نہیں تھی. اچھا سبق حاصل ہو چکا ہوا تو بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک بات میں بڑا حیران ہوا کہ جن اسٹوڈنٹس کے مجھ سے کہیں کم مارکس سے وہ بھی باتوں میں اور علم میں مجھ سے کہیں آگے تھے. لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ جب وہ سیکھنے پر آئے تو وہ بڑا کچھ سیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے قیمت چکانی پڑتی ہے. پھر وہ میں نے قیمت کیسے چکائی، مجھے پتا تھا کہ میں ان سب سے پیچھے ہوں. بی کام کے مارکس میں ان سب سے آگے ہوں، لیکن ایکچولی اگر ورتھ جو نالج کی ہے وہ میں ان سب سے پیچھے ہوں. یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مان لینا کہ جناب آپ کتنے پانی میں ہیں. جب تک بندہ مانتا نہیں ہے نا، وہ بندہ ہو جائے خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے. وہ مجھے ایک عادت پڑ گئی تھی، وہ کیا کہ محنت کرنے کی. مجھے پتا ہے میں نے جب بی کام میں دیکھیں وہاں سے بھی ایسے ہی نمبر نہیں آتے. سارا دن فیکٹری میں جا کے کام کرنا، شام میں آ کر اکیڈمی سے تیاری کرنا، پھر اسی رات میں چاہے رات کا 1 بھی بجے آپ نے سارا کام مکمل کر کے ختم کر کے پھر سونا ہے، کیونکہ آپ کو اگلے دن ٹائم نہیں ملنے والا پچھلا کور کرنے کا، کیونکہ اگلے دن کا ساتھ مل جائے گا. تو یہ میں نے اپنے اسٹرکٹ قسم کا ایک رول بنایا ہوا تھا کہ میں نے آج کا کام آج کر کے سونا ہے، ہر حال میں جو مرضی ہو جائے. تو وہ جو ایک عادت بن گئی تھی نا محنت کی، اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا. جب میں یونیورسٹی میں گیا تو پھر وہاں پہ جب شدید گرمی ہوتی ہے نا مئی جون کی، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو بلڈنگ ذرا ہائٹ پر ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد سے کوئی چھاؤں کا سسٹم نہ ہو تو کتنی شدید گرمی ہوتی ہے، برا حال ہوتا تھا. اور ایگزامز آنے والے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی نا، لائٹ جیسے جاتی تھی رات کا وقت تھا اسپیشلی جب، تو وہ جناب سارے شکر کر کے فوری طور پر چھت پہ چلے جاتے تھے ہوا لینے کے لیے. اور میں نے اس وقت کینڈل رکھی ہوئی تھی. اور یہ سیل فون کا اتنا عام نہیں تھا. خیر اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے کہ 2000 میں اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوں. خیر 2011 کی بات ہے، 10-11 کی بات ہے تقریباً. وہ سارے اوپر ہوتے تھے، میں نے جناب یہاں پر بیٹھ کر جناب میں پسینے میں شرابور ہوا ہوتا تھا اور اپنا کر رہا ہوتا تھا. تو پھر وہی نتیجہ نکلا جو نیچرلی نکلنا چاہیے تھا شاید، کہ وہ الحمدللہ جب میرا رزلٹ آیا تو میں سب سے آگے تھا الحمدللہ مارکس میں. اور اس بار تو مجھے پتہ بھی چل گیا تھا چیزوں کا.